أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. ترجمہ: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. اے پیغمبر، تمہارا پروردگار جانتا ہے کہ تم 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی تہائی رات اور کبھی 1/3 رات تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک جماعت ایسا ہی کرتی ہے. واللہ یقدر اللیل والنہار، اور رات اور دن کی ٹھیک ٹھیک مقدار اللہ ہی کی مقرر فرماتا ہے. علم ان لن تحصوه فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن. اسے معلوم ہے کہ تم اس کا ٹھیک حساب نہیں رکھ سکو گے، اس لیے اس نے تم پر عنایت فرما دی. اب تم اتنا قرآن پڑھ لیا کرو جتنا آسان ہو. علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه. اللہ جانتا ہے کہ تم میں کچھ لوگ بیمار ہوں گے اور کچھ دوسرے ایسے ہوں گے جو اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے زمین میں سفر کر رہے ہوں گے، اور کچھ ایسے جو اللہ کے راستے میں جنگ کر رہے ہوں گے. لہذا تم اس قرآن میں سے اتنا ہی پڑھ لیا کرو جتنا آسان ہو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو قرض دو، اچھا والا قرض. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا. اور تم اپنے آپ کے لیے جو بھلائی بھی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس جا کر اس طرح پاؤ گے کہ وہ کہیں بہتر حالت میں اور بڑے زبردست ثواب کی شکل میں موجود ہے. وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، یقین رکھو کہ اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے. یہ سورہ مزمل کی آخری آیت نمبر 20 جو تقریباً آدھے صفحے کی ہے، آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور اس کا ترجمہ بیان کیا گیا. اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو سورت شروع ہوئی ہے یا ایھا المزمل قم اللیل، تو اس سورت کے اندر تہجد کی نماز کی فرضیت اللہ نے اتاری ہے کہ تہجد کی نماز فرض ہے. جب 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی تھیں اس سے پہلے تہجد کی نماز فرض تھی. اس کے بعد اللہ نے آسانی پیدا کر دی کہ بھائی پوری رات نہیں، آدھی رات نہیں، 1/3 رات یا 2/3 رات، اور اگر آسان ہو تو 1/3 رات کے 3 حصے کیے جائیں اور ایک حصے میں اللہ کے لیے عبادت کی نیت سے نماز پڑھی جائے اور اس میں قرآن پڑھا جائے. تو اس صورت کے اندر شروع میں تہجد کی نماز کی فرضیت تھی، لیکن یہاں پر آ کر یہ حصہ، یہ آخری آیت تقریباً 8 مہینے یا سال بھر کے بعد اللہ نے اس آیت کو نازل کیا، جس کے اندر تہجد کی فرضیت کو ختم کر دیا گیا. اس لیے کہ
5 نمازیں فرض کر دی گئی تھیں. اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد تہجد کی فرضیت کو ختم کر دی. لیکن پھر بھی جو ہے اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل تہجد کی نماز ہے. اور کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ کوئی بھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا جب تک کہ تہجد کی پابندی نہ کرے. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو 20 سال 50 سال ہو گئے تہجد کی نماز ہی قضا نہیں. اللہ کرے کہ ہم بھی اس بہت مبارک نماز کی ہم بھی جو ہے اللہ سے توفیق مانگ لیں. ان رمضان کی برکت سے اللہ ہمیں بھی توفیق دے. رمضان میں تو ہم سے اہتمام ہو ہی جاتا ہے تہجد کا، لیکن عام دنوں کے اندر بھی ہم اپنی عادت کو اس طرح بنائیں کہ ہم تہجد کے بالکل پابند ہو جائیں. تو اس آیت کے اندر اس تہجد کی نماز کی فرضیت کو ختم کیا گیا ہے. اے پیغمبر، تمہارا پروردگار جانتا ہے کہ تم 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک جماعت ایسا ہی کرتی ہے. صحابہ کو رخصت دے دی گئی تھی، چاہے آدھی رات پڑھ لو چاہے 1/3 رات پڑھ لو، لیکن صحابہ رخصت کے بجائے عزیمت پر عمل کرتے تھے. پوری رات کھڑے رہتے تھے، پوری رات کھڑے رہتے تھے. فرض تھی. روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی کے پیروں پہ برہم آ جاتا تھا، صحابہ کے پیروں پہ برہم آ جاتا تھا. اتنی لمبی لمبی نمازیں تہجد کی پڑھتے تھے. تو یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ تمہارا پروردگار جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھیوں میں سے ایک جماعت پوری رات، آدھی رات، 1/3 رات، 2/3 رات تہجد کی نماز کے لیے کھڑے رہتے ہو. اور رات اور دن کی ٹھیک مقدار اللہ ہی مقرر فرماتا ہے. اسے معلوم ہے کہ تم اس کا ٹھیک حساب نہیں رکھ سکو گے. اللہ کو معلوم ہے. علم تحصوہ علم علم تحصوہ، اللہ جانتا ہے کہ تم اس کا صحیح حساب نہیں رکھ سکتے کہ تم کتنی دیر کھڑے ہو گئے، تمہیں کچھ خبر ہی نہیں. تو اللہ ہی جانتا ہے اس کو. اب پچھلے زمانوں میں تو گھڑی یا اس طرح کے آلات تو ہوا نہیں کرتے تھے جس سے وقت کا پتہ چل جائے کہ ہاں آدھی رات ہو گئی یا 1/3 رات ہو گئی یا 2/3 رات ہو گئی. تو یہ سب اللہ جانتا تھا. اس لیے اللہ نے کیا کیا کہ اس کی فرضیت کو ہی ختم کر دیا. تہجد کی نماز فرض ہی نہیں رہے گی اب. اور پھر آگے فرمایا وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ اللہ کو یہ بھی معلوم تھا کہ ہم اس کو آگے چل کر اس کی فرضیت کو ختم کر دیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تم میں سے ایک جماعت جو ہے، کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں، نہیں پڑھ سکتے، پوری رات نہیں پڑھ سکتے، اتنی لمبی عبادتیں رات میں نہیں کر سکتے. کچھ لوگ روزی کی تلاش میں سفر کرتے ہیں. بھائی صحابہ اکرام کی اکثر جماعت یا تو مزدور تھی یا تجارت پیشہ تھی، یہ 2 ہی کام تھے وہاں. تو یہ سب اللہ کو معلوم تھا کہ یہ بیچارے دن بھر تھک جاتے ہیں، مزدوری کے اندر، تجارت کے اندر، سفر میں، کچھ بیمار ہوتے ہیں. یہ سب حالات تھے. تو اللہ نے کیا کیا کہ اس کی فرضیت کو ختم کر دیا. وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور کچھ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد میں لگے رہتے ہیں. اب دن بھر یہ سب بھی کرنا ہے اور رات میں ایک فریضہ بھی ادا کرنا ہے، پلس 5 نمازیں جو فرض ہیں وہ بھی ادا کرنا ہے. تو یہ ایک بار تھا جس کو کہا گیا کہ علم تحصوہ، کہ تم اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، تم اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تھے، اس کو شمار نہیں کر سکتے تھے. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، تو تم جتنا کچھ ہو سکتا ہو تم سے، چاہے 2 رکعت ہو تہجد کی، تم اتنی ادا کر لو، اتنا قرآن پڑھ لو. اتنا ہی پڑھ لیا کرو جتنا آسان ہو. اس میں ایک چیز آئی فتاب علیکم، علم تحصوا فتاب علیکم. توبہ کے معنی ہوتے ہیں توبہ کرنا، اور توبہ کرنے والا جو ہوتا ہے وہ اصل میں اپنے گناہوں سے رجوع کرتا ہے، اپنے گناہوں سے لوٹتا ہے. کہاں لوٹتا ہے؟ نیکیوں کی طرف. جب وہ توبہ کرتا ہے تو یہی کہتا ہے نا اللہ میرے پچھلے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ نیکی کرنے کی توفیق نصیب فرما. تو
تو رجوع کرتا ہے. تو یہاں فتاب علیکم کے جو اصل معنی ہے رجوع کرنا، یہاں اللہ تعالیٰ نے رجوع کیا ہے اس فرض کو ختم کر کر اس کی فرضیت فرض نہ ہونے کی طرف. یہ اللہ نے رجوع کیا ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. یہ یہاں فرض نماز کا ذکر ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، فرض نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو. کون سی زکوٰۃ؟ زکوٰۃ نافلہ یا زکوٰۃ واجبہ، یعنی جو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ والی زکوٰۃ، یا صدقہ وغیرہ جو ہوتا ہے وہ. تو بعض لوگوں نے تو یہ کہا ہے کہ یہاں زکوٰۃ سے مراد عام زکوٰۃ ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ جو فرض ہوئی ہے وہ ہجرت کے دوسرے سال ہوئی ہے. اور یہ جو صورت ہے، یہ جو آیت ہے، یہ مکی آیت ہے، مکہ میں نازل ہوئی. تو اس لیے یہ کہا گیا کہ یہ زکوٰۃ جو ہے نفل زکوٰۃ ہے. لیکن تفسیر ابن کثیر اور تفسیر روح المعانی، یہ دو بڑی تفسیر کی کتابیں ہیں، اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہاں فرض زکوٰۃ مراد ہے. زکوٰۃ کی فرضیت تو مکہ میں ہو گئی تھی، لیکن ہجرت کے 2 سال بعد دوسرے سال میں اس زکوٰۃ کی مقدار اور اس کی تعیین نازل ہوئی کہ کس کو کتنی زکوٰۃ دینا ہے، کتنی زکوٰۃ کتنے مال پر واجب ہوگی. یہ تعیین اس کے ہجرت کے دوسرے سال میں نازل ہوئی. تو یہاں پر مراد فرض زکوٰۃ ہے. اور یہ ماشاءاللہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اس میں اکثر تعداد جو ہے زکوٰۃ ادا کرنے والوں کی ہوتی ہے. اکثر لوگ اسی مہینے کے اندر زکوٰۃ نکالتے. حالانکہ زکوٰۃ کا مسئلہ تو یہ ہے کہ جس مہینے میں واجب اور فرض ہوگی زکوٰۃ، اسی مہینے میں آپ کو ادا کرنا ہے. اس کی مثال میں دے چکا ہوں جمعے کے اندر. آگے فرمایا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض دو. اللہ کو قرض دو کیا مطلب ہے؟ یعنی نیک اعمال کر کے، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے، جو ہم خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، گویا ہم اللہ کو قرض دینا ہے. اور ایسا قرض دینا ہے ہم جس کا ملنا یقینی ہے، یعنی اس قرض کا واپس آنا یقینی ہے. کیونکہ اللہ کی ذات، اللہ کی شان علوی، اللہ کی بزرگی برتری کیسی عظیم الشان ہے. تو اس قرض کا ملنا یہ یقینی بات ہے. اور اللہ کو قرض دو، اچھا والا قرض. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو ہے جب ہم زکوٰۃ دیں، اگر ہم کپڑے دے رہے ہیں یا ہم کوئی ایسی چیز دے رہے ہیں تو درمیانے قسم کی ہو، گھٹیا قسم کی نہ ہو، بالکل بیکار جو کسی کام کی نہ ہو. اور قربانی کے لیے بھی بہترین ہٹا کٹا جانور ہو، مرا تو یا نہیں کہ دھکا مار دیے تو گر جائے. ویسے اچھا ہو ہٹا کٹا کہ ذرا 2-4 بڑے پہلوانوں کو بھی جو ہے وہ جھکا دے اپنے آگے پکڑنے میں. ہوتے ہیں نا ایسے بکرے ہوتے ہیں، ایسے پاڑے ہوتے ہیں، کتنے طاقتور ہوتے ہیں. تو اچھا قرض دو اللہ کو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا، اور تم اپنے آپ کے لیے جو بھلائی بھی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس جا کر اس طرح پاؤ گے کہ وہ کہیں بہتر حالت میں اور بڑے زبردست ثواب کی شکل میں موجود ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت کے اندر آتا ہے صحابہ سے کہ بتاؤ تمہیں اپنا مال زیادہ محبوب ہے یا اپنے وارث کا مال زیادہ محبوب؟ صحابہ نے کیا کہ اللہ کے نبی اپنا مال محبوب ہے، اپنا مال محبوب ہے. ارے اپنا مال کون سا ہوتا ہے؟ ہماری نظر میں جو ہمارے پاس موجود ہے وہ اپنا مال سمجھتے ہیں. تو یہ اپنا مال موجود ہے یا وارث کا مال بہتر ہے؟ اپنا مال بہتر ہے یا وارث کا مال بہتر ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اپنا مال. اللہ کے نبی نے فرمایا ذرا سوچ سمجھ کے بولو. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی جتنا معلوم تھا ہمیں اتنا بتا دیا، باقی بات آپ بتا دیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو تم نے خرچ کر دیا وہ تمہارا مال ہے، اور جو باقی جو دکھ رہا ہے نا تمہیں یہ سامنے، یہ تمہارا نہیں ہے، یہ تو وارث کا مال ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص بہت زیادہ معذور ہو گیا، روزے رکھ ہی نہیں سکتا،
تو وہ اپنے سامنے اس روزوں کا فدیہ دے، اپنے سامنے اپنی زندگی میں فدیہ دے، کیونکہ اگر تم نے دے دیا تو وہ تمہارا ہے، اور تم مر گئے تو اب وہ وارثوں کا ہے، چاہے وہ دیں چاہے نہیں دیں۔ اگر وہ دیں تو یہ ان کا احسان ہے، اور اگر نہیں دیں تو کوئی بات ہی نہیں، کیونکہ وہ تو ان کا مال ہے، ان کا حق ہے اس میں، جیسا چاہے وہ خرچ کریں۔ اگر نیک اولاد ہوتی ہے تو ماں باپ کی طرف سے روزے کا فدیہ بھی ادا کر دیتی ہے، نماز کا فدیہ بھی ادا کر دیتی ہے۔ لیکن اولاد نیک نہیں ہوتی، چٹوری ہوتی ہے، تو سارا مال ہڑپ لیتی ہے۔ جیسا کہ رات میں مفتی صاحب نے کہا تھا نا کہ ہمیں تو صلاح کی عادت ہے، اور اوپر سے کہتے ہیں اور مٹی ڈالو اور مٹی ڈالو، کہیں سے سر نہیں نکل جاتا، اور پھر آگے کیا کرتے ہیں، گھر پر پلاؤ بریانی بوٹیاں نوچتے ہیں۔ ارے کہا تھا نا رات میں آپ لوگ شاید کم لوگ ہوں گے آپ میں، تو یہ حال ہوتا ہے۔ اس لیے جو کچھ ہے اپنے پاس کوشش کرو کہ اپن اللہ کے راستے میں۔ ایک حدیث مجھے یاد آ رہی، بہت قیمتی حدیث، وہ آپ کو سنا دو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اعلان کرتے تھے، جب بھی ضرورت کا تقاضا کرتے تھے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے، جنگی سامان، مسجد کی تعمیر، جو کچھ، تو یقین مانیے صحابہ اکرام اس خرچ کرنے کے لیے کماتے تھے۔ اس لیے نہیں کماتے تھے کہ اپنا پیٹ بھریں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کماتے تھے صحابہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے۔ تو کوشش ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنی کمائی کا کچھ نہ کچھ حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ہر مہینے متعین کریں۔ ایک سکھ آدمی ہے، سکھ آدمی جو انٹرنیشنل ہوٹلوں کا مالک ہے، انٹرنیشنل ہوٹلوں کا مالک ہے، اوبر رائے کے نام سے جو ہوٹلیں ہوتی ہیں اس کا مالک سکھ آدمی ہے۔ اپنی پوری کمائی کا، جتنی کمائی ہوتی ہے نا اس کی، اس پوری کمائی کا 95%، 95% اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتا ہے، خدمت میں، فی سبیل اللہ، ویسے ہی۔ تو اللہ کس کو دیں گے؟ کیوں صاحب اللہ کس کو دیں گے؟ رکھنے والے کو اپنے پاس سیز کے، یا اللہ کے راستے میں اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنے والے؟ الخلق عیال اللہ، ساری کی ساری مخلوق اللہ کے عیال ہے، اللہ کا کنبہ ہے، اور جو اللہ کے کنبے کے ساتھ، اللہ کے عیال کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں، ساری سہولتیں دیتے ہیں۔ وہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو ایمان والے اللہ کی مخلوق پر خرچ کریں گے، جو بھی کرے گا چاہے وہ ایمان والا ہو یا غیر ایمان والا ہو، جو بھی اللہ کے راستے میں اللہ کی مخلوق پر خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر ہی ڈبل کر کے، ٹبل کر کے، اور پتہ نہیں کتنے گنا زیادہ بڑھا کر کے۔ تو اللہ کو بہترین قرض دو، واستغفر اللہ، اور اللہ سے مغفرت بھی مانگتے رہو، ان اللہ غفور رحیم، یقین رکھو کہ اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ یہ دعاؤں کا مہینہ چل رہا ہے، استغفار کا مہینہ چل رہا ہے، اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کریں، آئندہ خوب نیک کام کرنے والی زندگی گزارنے کی توفیق اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ کی فرما برداری والی زندگی کی توفیق اللہ سے مانگتے رہیں کہ اللہ آپ اپنی زندگی، اگر ہماری بچی ہوئی زندگی آپ اپنی فرما برداری میں ہمیں لگانے کی توفیق دے دیجیے، یہ اللہ سے مانگتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما